مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما منع صلی اللہ علیہ وسلم من التصدق علی المشرکین، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا مشرکین پر صدقہ کرنے سے، لیسلموا تاکہ وہ اسلام لے آئیں، نزل لیس علیک ہداہم، تو آیت نازل ہوئی لیس علیک ہداہم ای الناس الی الدخول فی الاسلام انما علیک البلاغ ولکن اللہ یہدی من یشاء ہدایتہ الی الدخول فیہ وما تنفقوا من خیر من مال فلانفسکم لأن ثوابه لها وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله أي ثوابه لا غيره من أغراض الدنيا خبر بمعنى النهي وما تنفقوا من خير يوفى إليكم جزاؤه وأنتم لا تظلمون تنقصون منه شيئا والجملتان تأكيد للأولى. اور تمہارے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، یعنی ہدایت سے مراد یہاں پر ایصال الی المطلوب، یعنی نبی کے ذمے کسی کو مطلوب تک پہنچا دینا، یعنی اسلام میں داخل کر دینا نبی کے ذمے نہیں ہے. نبی کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء ہدایتہ الی الدخول، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. کہاں تک؟ یعنی اسلام تک، ایمان تک پہنچا دیتا ہے، اسلام میں داخل ہونے کی ہدایت دے دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب ہدایت منسوب ہو اللہ کی طرف تو کیا ہوگا؟ ایصال الی المطلوب. وما تنفقوا من خیر مال فلانفسکم، اور جو مال بھی تم خرچہ کرو گے تو تمہارے اپنے لیے ہے، اس لیے کہ اس کا ثواب اسے ہی ملے گا. وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور جو تم خرچہ کرو گے اللہ کے رضامندی کے خاطر، اور تم جو بھی خرچہ کرو تو اللہ کے رضامندی ہی کی خاطر، یعنی اس کا ثواب کا ہے اور اس دنیا کے کسی غرض کے لیے نہیں. یہ وما تنفقون یہ جملہ خبریہ ہے لیکن نہیں کے معنی میں ہے. وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، جو کچھ بھی تم خرچہ کرو گے تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا، یعنی اس میں سے کچھ کمی نہ کی جائے گی. والجملتان تاکید للأولی، اور دونوں جملے پہلے کی تاکید کے لیے ہیں. یعنی اوپر جو جملہ آیا ہے کہ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، ہے نا، تو یہ دونوں کہا گیا. وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون والا جو جملہ ہے، تو یہ دونوں جملے اوپر والے جملے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم کی تاکید کے لیے، کس کے لیے؟ اوپر والے جملے کی تاکید کے لیے ہے. للفقراء، اور کچھ رہ گیا اس میں، وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ جملہ خبریہ ہے اور یہ نہیں کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ مالن انشائیہ ہے، یعنی یہ نہیں کے معنی میں ہے. سمجھا؟ ایسا کیوں کہا ہے؟ ایسا اس لیے کہا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قسم منسوب نہ ہو، اس لیے کہ بہت سارے لوگ دنیا کے اندر خرچہ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے، اور بہت سارے لوگ دنیا کے اندر خرچہ کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے، ہے نا. اگر آپ کہو گے وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ، اگر اس کو جملہ خبریہ والا معنی کریں گے، اور نہیں خرچہ کرتے ہو تم لوگ مگر اللہ کی رضامندی کے لیے، نفی اس بات کا مطلب تم لوگ خرچہ کرتے ہو اللہ ہی کی رضامندی کے لیے، یہ مطلب ہوگا نا. تو یہ مطلب ہوگا تو یہ خبر ہوگا، سمجھا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کذب لازم آ جائے گا، اس لیے کہ بہت سارے انسان خرچہ کرتے ہیں اللہ کی رضامندی کے لیے، تو بہت سارے انسان خرچہ کرتے ہیں ریاکاری کے لیے، دکھلاوے کے لیے، سمجھا. اور جملے سے کیا بات نکل رہی ہے کہ تم لوگ اللہ کی رضامندی ہی کے لیے خرچہ کرتے ہو اور کسی غرض کے لیے خرچہ نہیں کرتے ہو، ٹھیک ہے. تو حالانکہ منافقین کیا کرتے تھے؟ ریاکاری کے لیے خرچہ کرتے تھے، سمجھا. اور آج بھی مسلمانوں میں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ریاکاری کے لیے، غیر اللہ کے لیے خرچہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف قسم منسوب نہ ہو تو یہ جملہ خبریہ کو کیا کر دیا کہ یہ مانن انشائیہ ہے. مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی رضامندی ہی کے لیے مال خرچہ کرو. کیا ہے؟
اللہ کی رضامندی ہی کے لیے تم مال خرچہ کرو. اور باقی اور تو کچھ نہیں. وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. یہ دونوں جملہ، پہلے والا جملہ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم ہے نا، اس کی تاکید کے لیے. کس کے لیے؟ اس کی تاکید کے لیے. للفقراء یہ خبر و مبتدا محذوف ای الصدقات الذين احضروا في سبيل الله حبسوا انفسهم على الجهاد ونزلت في اهل الصفه وهم 400 من المهاجرين ارصدوا لتعليم القرآن والخروج مع السرايا لا يستطيعون ضربا سفرا في الأرض للتجارة والمعاش لشغلهم عنه بالجهاد يحسبهم الجاهل بحالهم أغنياء من التعفف أي لتعففهم عن السوال وتركه وتعرفهم يا مخاطبا بسيماهم علامتهم من التواضع وأثر الجهد لا يسألون الناس شيئا فيلحفون إلحافا أي لا سوال لهم أصلا فلا يقع منهم إلحافا وهو الإلحاف وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. یہ صدقات جو ہیں ان فقیروں کے لیے ہیں. یہ صدقات ان فقیروں کے لیے ہیں. یہ صدقات ان فقیروں کے لیے، ان محتاجوں کے لیے ہے. تو للفقراء جو ہے نا یہ خبر ہے. کیا ہے یہ؟ اور اس کا مبتدا محذوف ہے. کیا عبارت نکلے گی؟ الصدقات للفقراء الذین. کیا عبارت نکلے گی؟ الصدقات للفقراء الذین. یہ صدقات ان فقیروں کے لیے ہیں جو روک دیے گئے اللہ کے راستے میں، جو روک دیے گئے اللہ کے راستے میں. ای حبسوا انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا ہے. کہاں؟ علی الجہاد، جہاد میں. کیا مطلب؟ یعنی جہاد میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ ہے نا، تو زکوٰۃ کا مال ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، ان کے بال بچے ہیں، تو زکوٰۃ کے مال سے اور صدقات کے مال سے ان کی خبر گیری کی جا سکتی ہے. نزلت فی اہل صفت، یہ آیت نازل ہوئی اہل صفہ کے سلسلے میں. وہو 400، اور وہ 400 افراد تھے. یہ کون تھے؟ انصاری نہیں تھے. من المہاجرین، مہاجرین تھے ہے نا. اصحاب صفہ 400 کی تعداد میں تھے، مہاجرین تھے. ارصدوا لتعلیم القرآن، انہوں نے تیاری کر رکھی تھی، اپنے آپ کو اب تیار کر رکھا تھا قرآن کی تعلیم کے لیے. والخروج مع السرایا، اور سرایا کے ساتھ نکلنے کے لیے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چھوٹی مہم پر ان کو روانہ کیا کرتے تھے ٹکڑی کی شکل میں ہے نا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا کرتے تھے. دو ہی کام تھا ان کا ہے نا، کہ اگر کہیں سے کوئی خبر لانی ہے، کہیں کچھ چھاپا مارنا ہے، تو یہ اصحاب صفہ کو بھیجا جاتا تھا ہے نا. اور کیا نام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے وہ علم حاصل کرتے تھے اصحاب صفہ ہے نا. تو 400 کی تعداد تھی ان کی. اور لا یستطیعون ضربا سفرا فی الارض للتجارت وللمعاش لشغلهم عنه بالجہاد. یہ پورے طور پر جہاد میں یا تعلیم میں مشغول رہتے تھے، تو یہ زمین میں چل نہیں سکتے تھے، کما نہیں سکتے تھے ہے نا. تو جب یہ چل نہیں سکتے تھے، کما نہیں سکتے تھے، تو ان کا ذمہ کون اٹھائے ہوئے تھے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذمہ اٹھائے ہوئے تھے. اور جو کچھ بھی آتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب صفہ پر تقسیم کر دیا کرتے تھے ہے نا. آیا سمجھ میں؟ تو یہ 400 کی تعداد میں تھے تقریباً 400 کی تعداد میں تھے تقریباً. اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو تیار کر رکھا تھا قرآن کی تعلیم کے لیے اور جہاد کے لیے. اور کیا ہے، سرایا کے ساتھ، سریا ٹکڑیوں کے ساتھ نکلنے کے لیے. یہ سفر نہیں کر سکتے تھے زمین میں تجارت کے لیے اور معیشت کے لیے، اس لیے کہ یہ مشغول تھے جہاد میں اور علم میں ہے نا. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کی حالت سے ناآشنا لوگ ان کو مالدار سمجھتے تھے پاک دامنی کی وجہ سے. یعنی یہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں ہے نا. تو جو ان کی حالت سے ناآشنا تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ کیا ہے، یہ بہت مالدار ہیں ہے نا. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، کہ ان کی حالت سے ناواقف لوگ مالدار سمجھتے تھے، بے نیاز سمجھتے تھے. من التعفف، ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے اور سوال نہ کرنے کی وجہ سے. یعنی یہ لوگ سوال نہیں کرتے تھے، سوال کسی سے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے ہے نا. تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کیا ہے، یہ مالدار لوگ ہیں.
ابھی بہت سارے لوگ ہیں سمجھا جو کیا ہے فقر و فاقہ میں مبتلا رہتے ہیں، لیکن اپنے غیرت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، اور خاص کر مولوی صاحب لوگ ہے نا، گھر پہ کچھ ہوتا نہیں ہے، کھڑ نہیں رہتا ہے، لیکن بیچارہ پان کھائے رہتا ہے، کرتا ورتا ٹھیک ٹھاک رکھے رہتا ہے نا، اور کرتا پاجامہ ٹھیک ٹھاک رکھے رہتا ہے، بال بچہ کو کوشش کرتا ہے کہ اچھا ہی کھلاوے پلاوے چاہے جیسے ہو ہے نا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب کیا ہے، بہت مالدار ہے، اور آج کل فیشن چلا ہوا ہے کہ مولوی صاحب کے پیسے بہت برکت ہے، کیا ہے، کیا چلا ہوا ہے، بہت برکت ہے، 4,000 آپ کا 40,000 پر بھاری ہے، 4,000 آپ کا 40,000 پر بھاری ہے۔ یہ قوم نے مولوی صاحب کو فقیر بنانے کا ایک ڈھکوسلا کر رکھا ہے، کیا محتاج رکھنے کا قوم نے ایک بہانہ اور ہیلا یہ ڈھونڈ رکھا ہے کہ برکت جو ہے نا مولوی صاحب کے ساتھ خاص کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ خرچہ نہ کرنا پڑے، پیسہ تنخواہ دینا نہ پڑے، سمجھا۔ اب مولوی صاحب بھی خوب خوش ہے، فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ بھائی 4,000 میں دیکھیے ہم کتنے خوش ہیں، حالانکہ وہ خوش نہیں ہے 4,000 میں، 5,000 میں وہ خوش قطن نہیں ہے، 10,000 میں خوش وہ قطن نہیں ہے، اللہ ہے کہ چوری چماری اننے مکروہ اور مشتبہات مال وہ استعمال کرتا ہو یا مدرسے کا محترم ہو، وہ الگ بات ہے، سمجھا، آیا سمجھ میں۔ لیکن وہ جو کہہ دے کوئی آدمی کہ 4,000 میں بہت برکت ہے اور اتنی برکت ہے، ایک دم مولوی صاحب خوش رہتا ہے، اور مولوی صاحب فخر سے کہے کہ 4,000 میں دیکھیے ہم سب بچوں کو پال لیا، تو مولانا کہیں نہ کہیں فل رہے، سمجھا، یا تو مشتبہ مال استعمال کر رہا ہے یا مغروح مال استعمال کر رہا ہے، یا لوگوں کی چاپلوسی کر کے اننے سے مال پورا رہا ہے، سمجھا، ٹھیک ہے۔ تو جو لوگ کہے آپ حضرات سے کہ بھائی آپ حضرات کے پیسے بہت برکت ہے، تو ہماری طرف کہہ دیجئے کہ ہمارا پیسہ لے لیجیے، اپنا پیسہ آپ دے دیجیے، سمجھا، ہمارا 5,000 برکت والا آپ لے لیجیے اور اپنا 50,000 بغیر برکت والا ہم کو دے دیجیے، سمجھا۔ تو لوگوں نے کیا ہے، قوم خرچہ نہ ہو امام صاحب پر، مؤذن صاحب پر، مولانا پر، قوم خرچہ نہ کرے تو اس کا ایک بہانہ ڈھونڈ لیا ہے آسانی سے، کیا ہے کہ مولوی صاحب کے پیسے میں برکت بہت ہے، تو برکت کے نام پر بیچاروں کا ناطقہ بند کر رکھا ہے نا، بیچارہ نہ ٹھیک سے کھا سکتا ہے نہ ٹھیک سے پی سکتا ہے، لوگ خریدتے ہیں صرف 100 روپے کلو والا، بیچارہ مولوی صاحب جاتا ہے آخر میں اور سورا غلہ میں سے چھاٹ چھوٹ کے 20 روپے والا 10 روپے والا خریدتا ہے سیب، ہے نا، اور گھر پر جا کر کے چپو سے کاٹ کے سورا وورا کو ہٹا دیتا ہے، پھر بال بچہ کو کھلاتا ہے کہ سیب کھلایا، ہے نا۔ اگر یہ برکت والا پیسہ اتنا اچھا رہتا تو یہ اچھے سیب نہ خریدتا، خراب سیب نہ خریدتا۔ بہرحال برکت ہوتی ہے وہ اپنی جگہ، سمجھا، برکت ہے بلا شبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا جو کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کفیل ہو جائے گا، سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، یہ الگ مسئلہ ہے، کیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے۔ لیکن قوم نے جو یہ الفاظ گڑھا ہے وہ صرف اور صرف مولوی صاحب کو تنخواہ نہ دے بیسی، اسی لیے یہ لفظ گڑھا ہے کہ مولوی صاحب کے یہاں برکت بہت ہے، 4,000 ان کا 40,000 پر بھاری ہے، 5,000 ان کا 50,000 پر بھاری ہے، سمجھا۔ مولوی صاحب بیچارہ گدھا اور بیوقوف ہے جو قوم کے ان خوشنما الفاظ کے چکر میں پھنس کر کے اور خوب مجھ پر تاؤ پھیرتا کہ دیکھیے ہمارے یہاں برکت کتنا ہے، حالانکہ برکت نہیں ہے، سمجھا۔ اس کے آگے دیکھیے تو لا یسألون کہا ہے، ان کے حالت سے ناآشنا لوگ مالدار سمجھتے ہیں پاک دامنی کی وجہ سے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ کسی سے سوال نہیں کرتے ہیں، ہے نا، سوال کو ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں۔ تعریفہم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا، اے مخاطب تم ان کو پہچانتے ہو ان کی علامت سے، سمجھا، کیا مطلب؟ عاجزی سے، مشقت کے اثرات سے، سمجھا، مشقت کے اثرات سے، سمجھا، یا ان کی حالت سے یا قرائن سے یا آزو بازو کے لوگوں سے، ہے نا، تو مخاطب کو پتہ چلتا ہے ان کے احوال کس سے؟ آزو بازو کے لوگوں سے یا قرائن سے یا ان کے چہرے کے اتار چڑھاؤ اور اثرات سے، ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ یہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہے، اپنی حالت کا یہ کسی کے سامنے میں اظہار نہیں کرتے ہیں۔ لا یسألون الناس شیئا، اور یہ لوگوں سے کوئی چیز مانگتے نہیں ہیں، سمجھا، یہ لوگوں سے کوئی چیز مانگتے نہیں ہیں کہ اصرار کریں، سمجھا، لا سوال لهم اصلا فلا يقع منهم الحاف وهو الالحاح،
اور ان کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے کسی سے، لہذا ان کی طرف سے اصرار واقع نہیں ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ یہ لوگوں سے اصرار کر کے نہیں مانگتے ہیں۔ اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ کہ اصرار کر کے نہیں مانگتے ہیں، بغیر اصرار کے مانگتے ہیں۔ اصرار کر کے نہیں مانگتے ہیں لیکن بغیر اصرار کے مانگتے ہیں، یہ لگتا ہے نا بظاہر، تو اس کی نفی کیا ہے کہ یہ تو سوال کرتے ہی نہیں ہیں لوگوں سے، تو یہ اصرار کیا کریں گے اس سوال میں، ہے نا؟ ارے جو سوال کرے گا، مانگے گا، ہاتھ پھیلائے گا، تو اس کے ساتھ نہ اصرار اور غیر اصرار کا معاملہ آئے گا۔ لیکن یہ لوگ تو ایسے پاک دامن ہے کہ یہ سوال کرتے ہی نہیں ہیں، تو الہا اور اصرار کہاں سے آئے گا ان کے ساتھ، ہے نا؟ تو یہ سوال کرتے ہی نہیں، اصرار کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، یہ ہاتھ ہی نہیں پھیلاتے ہیں کسی کے سامنے میں۔ تو لا یسألون الناس سے الٹا مفہوم نہ نکالا جائے، لا یسألون الناس کا الٹا مفہوم نہ نکالا جائے کہ یہ لوگوں سے سب کچھ بھی نہیں مانگتے ہیں کہ یہ اصرار کرے، یعنی ان کا کوئی سوال ہی نہیں ہوتا ہے، لہذا ان کی طرف سے اصرار واقع نہیں ہوتا، الہا نہیں ہوتا۔ کیا ہے الہا کے معنی؟ اصرار، زبردستی، دیوے کیجئے، دیوے کیجئے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اور جو مال بھی تم خرچہ کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ فیجازیکم علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اس پر بدلہ دے گا۔ کیا دے گا؟ بدلہ دے گا۔ تو انسان جو کچھ بھی خرچہ کرے گا خیر کے کاموں میں، خیرات، صدقہ و خیرات، نفلی زکوٰۃ، نفلی صدقات، زکوٰۃ وغیرہ دے گا اللہ کی رضامندی کے خاطر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور ثواب عطا فرمائیں گے، آخرت کے اندر بدلہ عطا فرمائیں گے۔ تو بات ختم ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے، اے ایمان والو، تم ان حلال کمائی میں سے زکوٰۃ دو جو تم نے کمایا ہے، اور ان اچھے مالوں میں، ان اچھے غلوں اور پھلوں میں سے تم نکالو، ان اچھے غلے اور پھلوں میں سے خرچہ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، اور تم قصد نہ کرو ردی چیز کا مذکور چیز میں سے کہ تم خرچہ کرو زکوٰۃ میں۔ یہ حال ہے تنفقون میں، حال ہے تیممو کے ضمیر سے، حالانکہ تم اس کو خود لینے والے نہیں ہو، یعنی ردی چیز کو تم نہیں لیتے ہو۔ اگر تم کو ردی چیز دی جائے تمہارے حقوق کے سلسلے میں، الا یہ کہ تم اس میں نرمی اور نگاہ نیچی کر کے چشم پوشی کر لو، تو کیسے تم اس سے اللہ کے حق کو ادا کرتے ہو؟ اور اللہ تم جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے خرچوں سے بے نیاز ہے اور ہر حال میں قابل تعریف ہے۔ شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے، اگر تم صدقہ کرو گے تو فقر میں مبتلا ہو جاؤ گے، فتمسکو، لہذا تم رک جاؤ، خرچہ نہ کرو۔ اور شیطان تم کو حکم دیتا ہے فحش باتوں کا، یعنی بخل کرنے کا اور زکوٰۃ نہ دینے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے خرچہ کرنے پر اپنے طرف سے مغفرت کا، تمہارے گناہوں کی، اور رزق کا۔ اس کے بعد سمجھا کہ رزق بھی بڑھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بہت وسیع ہے اور جاننے والا ہے خرچہ کرنے والے کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت، یعنی ایسا علم نافع جو عمل کا سبب بن جائے، عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو حکمت دی گئی تو اسے خیر کثیر دیا گیا، جس کو حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دے دیا گیا۔ اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے اس میں مگر عقل مند، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے ہیں مگر عقل مند۔ اس میں تا کا ادغام ہے، اصل میں زال میں، یذکر جو ہے نا یتذکر تھا، تا کو زال سے بدل کر زال کا زال میں ادغام کر دیا۔ اولو الالباب سے مراد اصحاب العقول، یعنی عقل مند لوگ، عقل و دانش والے لوگ۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی تم خرچہ کرو گے، یعنی زکوٰۃ یا صدقہ دو گے، یا تم نذر مانو گے تو تم اس کو پورا کرو گے، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے، تم کو اس پر بدلہ دے گا۔ اور زکوٰۃ کو روک کر اور نذر کو پورا نہ کر کے، اور اللہ کی نافرمانی اور غیر محل، یعنی اللہ کی نافرمانی میں خرچہ کر کے ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے، یعنی ان کو اللہ کے عذاب سے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اگر تم صدقات کو، نفلی صدقات کو ظاہر کر کے دو گے تو یہ بھی بہتر ہے، نفلی صدقات مراد ہے یہاں، ہے نا؟
اگر تم صدقات کو ظاہر کر کے دو گے تو یہ بھی بہتر ہے، اور یعنی نیما شیء ابداؤھا بہتر ہے اس کو ظاہر کر کے دینا، وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تم تُسِرُّوهَا اور اگر تم اس کو چھپا کر کے دے دو گے اور فقیروں کو دو گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے بہت، ہے نا، من ابدائها اس کو ظاہر کر کے دینے سے، سمجھا؟ تو چھپا کر کے دینا ظاہر کر کے دینے سے بہتر ہے، اور کیا ہے غریبوں کو دینا مالداروں کو دینے سے بہتر ہے، سمجھا؟ تو نفلی طور پر آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں مال، سمجھا، لیکن غریبوں کو دیجیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ غریبوں کو دینا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وَإِيتَاؤُهَا الْأَغْنِيَاءَ اور اس کا مالداروں کو دینا بہتر ہے۔ جہاں تک فرض صدقے کا سوال ہے، فرض زکوٰۃ کا سوال ہے تو اس میں فالافضل اظہارها تو فرض زکوٰۃ میں بہتر ہے اس کو ظاہر کر کے دینا، لیقتدی بہ تاکہ اس کی لوگ اقتداء کریں، لئلا یتہم اور تاکہ اس پر تہمت نہ لگائی جائے کہ فلاں آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، تو اعلانیہ دے گا تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ فلاں آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے، اس پر تہمت نہ اٹھے، انگلی نہ اٹھے، اور دوسرا کہ لوگ اس کی پیروی کریں، ہے نا۔ وَإِيتَاؤُهَا الْفُقَرَاءَ مُتَعَيَّنٌ اور زکوٰۃ کا فقیروں کو دینا متعین ہے کہ زکوٰۃ کا مال فقیروں کو دیا جائے گا۔ نفلی صدقات تو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن کیا ہے زکوٰۃ کا مال کس کو دیا جائے گا؟ فقیروں کو۔ یہ مصارف متعین ہے زکوٰۃ کے۔ وَيُكَفِّرُ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ اور یکفر اور نکفر دونوں پڑھ سکتے ہیں، اور ہم تمہارے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سیئات کو تم سے معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یکفر بھی پڑھ سکتے ہیں اور نکفر نون کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، مجزوم بھی پڑھ سکتے ہیں اور مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب مجزوم پڑھیں گے تو ہوا کے محل پر عطف ہوگا، اس لیے کہ ہوا جزا کے محل جزا ہے۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا والا جملہ جزا ہے۔ ان تخفوها وتؤتوها الفقراء یہ شرطیہ ہے، فهو خیر لکم یہ جملہ جزائیہ ہے نا، تو جزا مجزوم ہوتا ہے نا، تو اسی لیے اگر اس پر عطف کریں گے تو یکفر ہو جائے گا یا نکفر ہو جائے گا، مجزوم ہو جائے گا، اور اگر مرفوع پڑھیں گے تو جملہ مستانفہ ہوگا۔ آگے دیکھیے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، یعنی اس کے باطن سے بھی جیسا کہ اس کے ظاہر کو جانتا ہے، اس پر کوئی چیز مخفی نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین پر صدقہ کرنے سے روک دیا تاکہ لیسلموا تاکہ وہ لوگ اسلام لے آئیں، اسلم یسلموا اسلام لانا ہے نا، تاکہ وہ لوگ اسلام لے آئے، باب افعال سے پڑھنا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ کے ذمے ان کو ہدایت دینا نہیں ہے، یعنی لوگوں کو اسلام میں داخل کر دینا نہیں ہے، یقیناً آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہدی من یشاء ہدایتہ الی الدخول جس کو چاہتا ہے اس کو اسلام میں داخلے کی ہدایت دے دیتا ہے نا۔ اور جو تم خرچہ کرو گے مال تم اپنے لیے خرچہ کرو گے اس کا ثواب تمہارے ہی ملے گا، اور جو تم اور اللہ کی رضامندی کے لیے ہی تم خرچہ کرو، اور اللہ کی رضامندی ہی کے لیے تم خرچہ کرو، یعنی اس کے ثواب کو پانے کے لیے، اس کے علاوہ کے لیے دنیاوی غرض کے لیے نہیں۔ یہ خبر ہے نفی نہیں کے معنی میں، جملہ انشائیہ کا معنی ہم نے کیا ہے نا، کہ تم اللہ کی رضامندی ہی کے لیے خرچہ کرو، نہیں خرچہ کرو مگر اللہ کی رضامندی کے لیے، ہے نا۔ اور جو کچھ بھی تم خرچہ کرو گے مال وغیرہ تو تم کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم پر ظلم نہ کیا جائے گا، اس میں سے کچھ کمی نہ کی جائے گی۔ یہ بعد والے دونوں جملے وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون، یہ دونوں جملے پہلے والے جملے وما تنفقوا من خیر فلانفسکم کی تاکید کے لیے ہیں۔ للفقراء یہ خبر ہے، مبتدا محذوف ہے اس کا، الصدقات یعنی الصدقات للفقراء کہ صدقات فقیروں کے لیے ہیں جو روک دیے گئے اللہ کے راستے میں، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو روک لیا ہے جہاد پر۔ یہ آیت نازل ہوئی اہل صفہ کے سلسلے میں، وہ 400 کی تعداد میں تھے، یعنی یہ مہاجرین تھے، انہوں نے تعلیم قرآن کے لیے اور سریوں کے ساتھ نکلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رکھا تھا۔ یہ زمین میں سفر نہیں کر سکتے تھے تجارت کے لیے، کسب معاش کے لیے، اس لیے کہ یہ مشغول رہتے تھے جہاد میں، اور ناواقف لوگ ان کے حالت سے ناآشنا لوگ ان کو خوب مالدار سمجھتے تھے پاک دامنی کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ سوال سے بچتے تھے اور سوال نہیں کرتے تھے۔ تعریفہم یا مخاطب بسیماہم، اے مخاطب تم ان کو پہچانو گے، ان کی اعلیٰ پہچانتے ہو ان کی علامتوں سے، یعنی ان کی تواضع اور عاجزی سے، اور اثر الجہد اور مشقت کے اثر سے۔ لا یسألون الناس الحافا اور یہ لوگوں سے اصرار کر کے نہیں مانگتے ہیں کوئی چیز، ہے نا، یہ لوگوں سے کوئی چیز نہیں مانگتے ہیں کہ وہ اصرار کریں۔ یہ جملہ نکالا لا یسألون شیئا فیحلفون، یہ نکال کر کے بتلا دیا کہ یہ کیا ہے، جملہ خبریہ سے
بظاہر یہ لا یسر الناس اضافہ ہے نا، تو اس جملے سے بظاہر اس کا مفہوم یہ بھی نکل سکتا ہے کہ اصرار کر کے نہیں مانگتے ہیں، بغیر اصرار کے مانگتے ہیں، ہے نا. تو اسی کو نکال کر کے بتلایا کہ لا یسرون الناس شیئا، یہ کچھ کسی سے مانگتے ہی نہیں ہیں. فیحلفون الحافا، کہ اصرار کیسے کریں گے، ہے نا. اگر کوئی چیز پہلے مانگا جائے گا تب نا اس میں اصرار ہوگا، نہیں ملے گا تو یہ تو سوال ہی نہیں کرتے ہیں کسی سے، تو اصرار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. لا سوال لہما مثلا، یعنی ان کا کوئی سوال کسی سے نہیں ہوتا ہے، لہذا ان کی طرف سے کوئی اصرار نہیں. اور جو کچھ بھی تم خرچہ کرو گے مال، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس پر بدلہ دے گا. ایک بات پیچھے آئی تھی، ایک لفظ آیا تھا، سمجھا کیا ہے؟ ایک لفظ آیا تھا، ٹھیک ہے اس میں نہیں، چلیے اس کو بند کیجیے اور اگلا حصہ کھولیے.